السلام علیکم، ڈاکٹر اشفاق لندن سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انڈیا کا چاند پہ سافٹ لینڈنگ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام انڈینز کو کنگریچولیشنز کرتا ہوں، اور نہ صرف انڈینز کو بلکہ تمام انسانیت کو، کیونکہ یہ انسانوں کی ایک اچیومنٹ ہے۔ کیونکہ جب آپ زمین کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں، جب آپ زمین کے ریڈیس سے باہر چلے جاتے ہیں، اسپیس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر انڈین پاکستانی یہ میٹر نہیں کرتا، پھر یہ کہ انسان رہ جاتا ہے۔ تو اٹس اے بگ اچیومنٹ فار دا ہول مین کائنڈ۔ سو کنگریچولیشنز ٹو آل انڈینز، اور تمام ہندوستانیوں کو بھی مبارک ہو۔ اب میں ذرا کچھ انٹرسٹنگ بات کروں گا تھوڑی سی۔ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا تو پاکستان، تو میں کہا پلیز ایسے نہ کریں۔ اگر آپ کے کسی دوست کے پاس یونیورسٹی میں گاڑی ہے یا لینڈ کروزر ہے، تو آپ گھر پہ آ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہتے کہ دیکھیں اس کے ماں باپ نے یہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کے نیبرز کی اچیومنٹ ہے، اور ایسا نہیں کہ پاکستان نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور ہم بھی کریں گے، اور ہم کرتے آئے ہیں، اور ہماری ہسٹری لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے، تو آگے بھی کریں گے۔ تو پلیز آپ اس کو پازیٹیو اسٹیپ لیں اور اپریشیٹ کریں۔ اٹس اے سکسیس اسٹوری فار دا مین کائنڈ۔ اب امپورٹنٹ بات یہ کروں گا کہ پاکستان کب پہنچے گا چاند پہ اور کیسے پہنچے گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستانیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے۔ ہم لوگ پرائیورٹائز کرتے ہیں چیزوں کو، کیا چیز اس وقت پرائیورٹی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ جب انڈیا نے ایٹم بم بنایا تھا تو پاکستان نے فوراً سے بنا لیا، کیونکہ وہ ہماری پرائیورٹی تھی، وہاں پہ ہمیں خطرہ تھا، سیکیورٹی رسک پہ تھی۔ اور انڈیا نے جب ایٹم بم بنایا تو اس وقت ان کے لیے پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی، جبکہ ہمارے لیے مارکیٹ بند تھی۔ اگر آپ کے لیے مارکیٹ بند ہو اور آپ کو گورنمنٹ ہی کہہ دے کہ اس شخص کو کوئی سامان نہ بیچے، تو آپ ایک باتھ روم بھی نہیں بنا سکتے۔ ان حالات میں پاکستان نے ایٹم بم بنایا۔ تو F-16 پاکستان کے پاس ہیں، میزائلز ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہیں، خود مختار ہے پاکستان ایٹم میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی پیچھے رہ جاتے ہیں، پاکستانی ہر جگہ پہ اپنا لوہا منواتے ہیں، چاہے کرکٹ ہو، فیشن ہو، ڈرامےز ہو۔ آج کل آپ دیکھیں کہ جو میرے انڈین فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کا فیشن انڈیا میں بہت چل پڑا ہے، اسپیشلی جو فیمیل آپ کے جو ڈیزائنرز ہیں، ماریا بی سے لے کے جو تو وہاں پہ وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اللہ کا شکر ہے۔ 1960s میں پاکستان نے ہی ایمریٹس اور اتحاد کی ایئر لائن کو ٹرین کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایک ڈیفیکلٹ پیچ آتا ہے، پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، جنگ ہو گئی، 40 سال جنگ میں رہے، اور ایک سپر پاور کو دوسرے کی مدد سے ہرا دیا، دوسرے کو اس کی مدد سے ہرا دیا، پھر اور جنگیں ہوئیں انڈیا کے بیچ، پاکستان کے بیچ۔ تو پرائرٹی جب چینج ہو جاتی ہے تو پھر ایئر لائن ویئر لائن سب چیزیں آپ کی سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ کے گھر میں جنگ چل رہی ہو تو آپ ابا سے تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے رنگ نہیں کرایا، پینٹ نہیں کرایا۔ تو جنگ چل رہی تھی 40 سال، تو ہماری جنگ کو نظر ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، ہم کھڑے رہے، اور اسی جنگ کے دوران ہم لوگوں نے 200 میڈیکل کالجز بنا دیے۔ اس وقت پاکستان نمبر 1 ہے اسلامک ورلڈ میں میڈیکل ڈاکٹر پروڈیوس کرنے میں، 20,000 سے زیادہ ہم ایک سال میں ڈاکٹر پروڈیوس کرتے ہیں، اور نہ جانے اور کیا کیا بہت ساری اچیومنٹس ہیں۔ میں اس پہ اب آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، وہ آپ سنیں گے، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں۔ تو اب پاکستان کب چاند پہ جائے گا اور کیسے جائے گا؟ تو میں بتاؤں، انڈیا جو ہے وہ اپنی محنت سے پاکستان گیا، چاند پہ گیا، اور اپنے ریسورسز یوز کیے۔ پاکستان کی قسمت بہت اچھی ہے، پاکستان اپنی قسمت سے اور مفت میں، فری میں جائے گا چاند پہ۔ آپ دیکھیے گا، وقت آئے گا، ابھی تو اٹس ٹو ارلی، شاید میں اس وقت حیات بھی نہ ہوں، لیکن پاکستان کب جائے گا، کیسے جائے گا، میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا سین۔ جو بیسک ہیومن نیچر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو زمین پہ، جب آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا تھا تو ان کے 2 بچے تھے، حابل اور قابل۔ 2 بچے تھے، پوری دنیا کی ریسورسز ان کے پاس پڑی ہوئی تھی، ساری زمین ان کے پاس تھی، پھر بھی حابل نے قابل کو قتل کر دیا۔ بیسک ہیومن نیچر جو ہے وہ فائٹ ہے، ہرس ہے، حسد ہے، ریسورسز پہ قبضہ ہے،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر انسان کو احد کے برابر پہاڑ کا سونا بھی دے دیا جائے اور اس کو پھر پوچھا جائے کہ مانگ اب کیا مانگتا ہے، تو وہ کہے گا مجھے ایک اور پہاڑ چاہیے۔ تو اس وقت جو میری نالج ہے اس کے مطابق 4 ایسی کنٹریز ہیں جو مون پہ سیفلی لینڈ کر چکی ہیں۔ اس میں امریکہ ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے اور چائنا ہے۔ جاپان کا بھی ریسنٹ اٹیمپٹ ہوا، وہ فیل ہوا۔ اور اب مون ٹریفکنگ بڑھ رہی ہے۔ ابھی نومبر میں ایک اور اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور رشیا کر رہا ہے، نیکسٹ ایئر امریکہ جا رہا ہے۔ تو اب چاند پہ آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ تو پاکستان کب جائے گا؟ اب پاکستان، اب میں آپ کو بتاؤں کیسے جائے گا۔ جب یہ چاروں کنٹریز ادھر جائیں گی تو بیسک ہیومن نیچر جو ہے وہ فائٹ ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی ریسورسز کا جھگڑا ہوگا، بیریئرز بنیں گے، یہ میرا اسٹیشن ہے، یہ تیرا اسٹیشن ہے، یہ ریسورسز میرے ہیں، یہاں سے میں لیتھیم نکالوں گا یا جو بھی مٹیریلز ہیں۔ لیکن وہ وہاں پہ کھلے عام جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اب کوئی بھی کنٹری کھلے عام جنگ نہیں لڑتا کیونکہ وہ ریسورسز آپ کے برن آؤٹ کر دیتا ہے، پراکسی وارز چلتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کا وقت آئے گا، اور جب وہ وقت آئے گا جب پاکستان کا وقت بھی آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے چائنا جو ہے اگر اس نے انڈیا کے ساتھ کوئی شرارت کرنی ہے تو وہ خود تو نہیں کرے گا۔ وہ کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا یار خام خواہ بدنامی مول لوں، اور فل فلیج وار بھی ہو سکتی ہے زمین پہ۔ تو پھر وہ پاکستان کو کہے گا کہ یار اب آپ آ جاؤ اوپر ہمارے ساتھ، چاند پہ آپ بھی آ جاؤ، ہم آپ کو لے جاتے ہیں، آپ کا ایک اسپیس اسٹیشن بنا دیتے ہیں۔ جب امریکہ کو پتہ چلے گا کہ یار چائنا جو ہے وہ پاکستان کو لے کے جا رہا ہے تو میں کیوں نہ لے کے جاؤں، امریکہ پھر پاکستان کو کہے گا کہ یار اب آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ پرو چائنا مت جاؤ، آپ ہمارے ساتھ جاؤ، ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو اہمیت ہے، اسی طرح تو پاکستان نے ایٹم بم بنایا، اسی طرح تو پاکستان کو چائنا نے F-16 دیے، اسی طرح تو پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی لی، کیوں اور مسلم دنیا کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے؟ تو آپ پازیٹیو رہیں، یہ ہمارا چاند پہ جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت ہماری پرائورٹیز دوسری ہیں۔ جب ہمارا وقت آئے گا، جب وہاں پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، جب ریسورسز کی جنگ ہوگی تو ہمیں بلایا جائے گا، ہم ہی جائیں گے، اور پھر آپ خوش ہو جائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ اور میں آپ کو آج بتا دوں کہ پاکستان دنیا کا اسلامک ملک کا پہلا کنٹری ہوگا جو چاند پہ جائے گا، کیونکہ جو اچیومنٹ ابھی تک پاکستان نے کی ہیں وہ کسی مسلم دنیا میں کسی کنٹری نے نہیں کی۔ تو حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہوں، اور یہ ساری باتیں کہ انڈیا نے کر دیا تو آپ نے کیا کیا، آپ رسی نہیں کر سکے، تو ایز آئی سیڈ کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا۔ ہم نے 40-50 سال جنگ میں گزارنے کے باوجود بھی اپنا انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہونے دیا، اپنی میڈیکل کالجز، اپنی اسکولز، اپنا ایجوکیشن سسٹم، ہماری زراعت، سب کچھ چل رہا ہے، ایوری تھنگ از رننگ۔ تو رہا سوال مہنگائی کا، تو مہنگائی دنیا میں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی میں بات کروں گا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا پرسپیکٹیو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ یار اشفاق بھائی آپ کی تو بالکل ڈفرینٹ بات ہوتی ہے، تو اسی لیے میں نے اپنا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو شیئر کیا۔ اگین میں سے کہتا ہوں کنگریچولیشنز ٹو آل انڈین، ٹو آل مین کائنڈ آن دس اچیومنٹ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اشفاق۔